ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ربیع الاخر کا مبارک مہینہ ہے، اور بطور خاص اگر ہم بات کرتے ہیں اولیاء صالحین کاملین کا ذکر خیر اس مہینے میں بطور خاص کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ مہینہ حضور غوث الثقلین الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے چونکہ عرس مبارک اس مہینے میں ہے، تو اس لیے بطور خاص ان سے نسبت رکھتا ہے، اور لاکھوں ایسے عشاق ہیں اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے جو اس وقت بغداد محلہ کے سفر پر ہیں، اور وہ بڑی 11ویں شریف وہاں کرنے جاتے ہیں، اور پھر کئی اور مزارات پہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ بات اگر کریں اولیاء کرام سے توسل اختیار کرنے کی، یا اولیاء سے جو ہمارا ایک تعلق ہے، کچھ ایسی سوچیں یا سوشل میڈیا پر کچھ ایسی باتیں کہ اولیاء کرام کو بالکل ہی معاذ اللہ مائنس کر دیا جائے، اور حاجت نہیں ہے، نہ کوئی توسل اختیار کر سکے، نہ استمداد اختیار کر سکے، نہ کسی بزرگ ولی کی بات کر سکیں۔ آپ کیا فرماتے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی اعتبار سے اگر کوئی علمی گفتگو اس پر کی جائے تو علمی اعتبار سے کیسے ہم اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو، اور اللہ کے نیک بندے جن کو اولیاء ہم کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے اولیاء ہی کے نام سے، تو ان کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے، ان کی گفتگو کو، ان کی باتوں کو کیسے خارج کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اولیاء کا ذکر کیا، تو کیا ہم وہاں سے اولیاء کا تذکرہ ہٹا دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا، تو کیا وہاں سے ہم ان کا تذکرہ ہٹا دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی باتیں تو کی ہی جائیں گی، ان کے ذکر مبارک تو کیے ہی جائیں گے۔ اب دوسرا یہ کہ جو ان کے بارے میں گفتگو ہے، یا ان سے استمداد ہے، یا ان کا توسل کرنا ہے، ان کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنا ہے، یا ان کی کرامات کا ذکر ہے، تو ہر چیز کے دلائل جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ آپ بے احتیاطی کرنے والوں کی بے احتیاطی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ صحیح۔ اگر کوئی بے احتیاطی کرتا ہے اور ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جو خلاف شرع ہیں، تو وہ اس کے ذمے ہیں، لیکن جو شریعت مطہرہ کے اصول علمی معیار کے عین مطابق ہے، تو اس پر تو کوئی کسی طرح کی قدغن نہیں لگا سکتا۔ جو جس طرح کی بات ہوگی اس کے لیے اسی درجے کی ایک علمی دلیل ضروری ہوتی ہے، وہ اگر موجود ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو اب رہا کہ اولیاء کچھ بھی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسا بندہ کہنے جو ایسی بات کہے گا تو وہ قرآن و سنت سے نادان کہلائے گا۔
اولیاء سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اگر اللہ پاک کے اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ کیا ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے؟ تو جو کتب میں محدثین کرام نے، جیسے امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام رجال ہیں اور فن حدیث کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا اسی طرح کے بلند پایا جو محدثین گزرے ہیں، انہوں نے جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہترین ذکر کیا ہے، تو کیا وہ ذکر اس کو ساری کتابوں سے نکالا جائے گا، اس کو مائنس کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے بارے میں مختلف علماء نے بڑے خوبصورت کلمات لکھے ہیں، ان کی شان کو بیان کیا ہے، تو کیا ان کا تذکرہ مائنس کیا جائے گا؟ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کیا ان تمام کے ذکر مائنس کر دیے جائیں گے؟ کیا مقصود کیا ہے اس سے؟ اگر تو آپ کے نزدیک اولیاء کی کوئی اور تعریف ہے، آپ کے نزدیک اولیاء کچھ اور ہیں، تو پھر اس کو واضح کیا جائے تاکہ اس پہ گفتگو کی جائے. ان حضرات کے اولیاء اللہ ہونے پر ایک طرح سے امت کا اجماع ہے، سبھی ان کو اللہ کا ولی یہ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ بھی کتابوں کے اندر مذکور ہیں اور عین قرآن و سنت کے معیار کے مطابق ہوتی ہیں. ہاں اگر کوئی غیر شرعی بات ان کی طرف منسوب کرتا ہے تو منسوب کرنے والے کا قصور ہوتا ہے، ان حضرات کا قصور یہ نہیں ہوتا. تو اب یہ بے پر کی گفتگو کرنا، بلا دلیل یہ گفتگو کرنا کہ جی فلاں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوگی نا. دین ہمیشہ یہ قدیم باتوں کو اختیار کرتا ہے، یعنی دینی اعتبار سے، کیونکہ آپ دین ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد والوں سے اخذ کریں گے. دین ہمیشہ پہلے والوں سے لیا جاتا ہے، ان سے حاصل کیا جاتا ہے. ہاں دنیاوی امور جو ہوتے ہیں اس میں آگے کی طرف بڑھا جاتا ہے، آگے اس کے معاملات چلائے جاتے ہیں، لیکن دین جو ہوتا ہے وہ اقدم ترین باتوں کو، پرانی ترین باتوں کو یہ حاصل کرتا ہے. جہاں تک رہا توسل کا معاملہ جو آپ نے کہا، یا استمداد کا معاملہ، تو اس کے اپنے دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. ہم براہ راست مدد طلب کریں اللہ کے کسی ولی سے، اللہ کے کسی نبی علیہ السلام سے، یا ہم کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، معنی دونوں کا ایک ہی بنتا ہے کہ یہ ہوتے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہی ہے. دینے والی ذات یہ اللہ پاک ہی کی ہوتی ہے، براہ راست ان سے مانگ رہے ہیں تو اس کا معنی بھی یہی بنے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، اللہ سے ہمیں لے کر دے رہے ہیں، اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ ہے، اور ان کے ذریعے سے کسی چیز کا حاصل ہونا یہ خود اللہ پاک کو پسند ہے. جس طرح اللہ پاک نے اس بات کی اجازت دی کہ ہم براہ راست اللہ پاک سے مانگے، اسی طرح ان کو وسیلہ بنا کر یا براہ راست ان سے مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر ہی مانگا جا رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ سے فرمایا کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اشفعوا، تم اس کی سفارش کرو. وجہ کیا ہے کہ تمہاری سفارش کرنے کی وجہ سے توجرو، تمہیں اجر دیا جائے گا. واللہ یقضی علی لسان نبیہ ما شاء، اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر جو فیصلہ فرمانا ہے وہ فیصلہ فرما چکا. یعنی مانگنے والا آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دینا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن یہ حضرات سفارش کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کو بھی اجر ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ سفارش کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہوگی. اور یہ مطلوب ہے کہ صحابہ کی محبت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے دل کے اندر پیدا ہو، نیک مسلمانوں کی محبت دوسروں کے دل کے اندر پیدا ہو. اسی طرح براہ راست مانگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور حدیث مبارکہ ہے. سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان سے ارشاد فرمایا کہ سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، یعنی جو مانگنا چاہتا ہے مانگ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انی اسأل اللہ بوسیلتی کا یا رسول اللہ، حالانکہ وہ بھی ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک تھا، اس طرح مقصود اصل یہی تھا صحیح کہ انی اسأل اللہ بوسیلتی کا یا بجاہی کا، یا اس طرح کے دیگر الفاظ جو توسل کے ہوتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
انی اسأل اللہ بجاہ نبی کا، یہ الفاظ نہیں کہے انہوں نے، بلکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ کہے کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں رہنے کا سوال کر رہے ہیں اور ساتھ رہنے کا سوال کر رہے ہیں، اور براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا کہ جو عام طور پہ لوگوں سے مانگی نہیں جا سکتی، وہ مانگنا بالکل ٹھیک ہے، اور براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی ٹھیک ہے کہ وہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن عقیدہ اور نظریہ کیا ہے وہاں پر بھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہی ہے، دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، دیتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست مانگنے کو جائز قرار دیا گیا، دیگر انبیاء، اولیاء، صالحین سے مدد مانگنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان امور پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دلائل الحمدللہ بکثرت کتابوں میں بھی موجود ہیں، ہم بیانات کے اندر بھی اسے بیان کر چکے ہیں۔ تو آپ چاہتے کیا ہیں، مقصود کیا ہے آپ کا، اولیاء سے ایسی دشمنی کس چیز کی ہے آپ کی؟ اگر آپ کو اولیاء سے دشمنی ہے تو پھر صحیح بخاری شریف کی حدیث قدسی سنتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو اللہ کے ولیوں سے اس طرح کی عداوت ہے کہ ولی جو ہے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، تو پھر یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ، اور یہ عقائد اس طرح کے نظریات اہل سنت کے بالکل واضح ہیں، اور کئی دفعہ ہم بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے، لیکن پھر بھی یہ خیانت کرنا کہ معاذ اللہ اس پر شرک کی باتیں کر دینا اور وہ آیتیں پڑھ دینا کہ یہ گویا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد لینا، کون ہے جو اللہ کے سوا حاجتیں پوری کرے گا یا مشکل سے نکالے گا، تو اس طرح کی کئی جو آیات مبارکہ، تو ہمارے ان عقائد سے کیا ان آیتوں کا ٹکراؤ لازم آتا ہے؟ ہرگز لازم نہیں آتا۔ عقیدے اور نظریے پر جو دلائل ہیں، اگر آپ استمداد کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں استمداد پر کئی ادلہ یہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ ابھی میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک حدیث تو یہ کہ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ساتھ رہنے کا سوال کیا۔ اب اس پر یہ تفریق جو بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ دنیا میں موجود سامنے سے مانگا گیا تو یہ ٹھیک ہے، انتقال کے بعد دور سے مانگنا یہ درست نہیں ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی کوئی ایک نص، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ہمیں بتا دیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہو، یہ بات بیان کی گئی ہو کہ جی جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس سے مدد مانگنا شرک ہے، اور جو دنیا میں موجود ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ دکھا یعنی دیں وہ شرک نہیں ہوگا، وہ شرک نہیں ہوگا، یا یہ دکھا دیں کہ دور سے مانگنا یہ شرک ہے اور قریب سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ یہ تفریق قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ بات کریں گے کہ ہم استدلال سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس طرح مدد مانگ کے جو ہے ان کے اندر خدائی صفات کو مان رہے ہوتے ہیں کہ دور سے سننا یا جو ہے وہ ہر وقت سننا، اس طرح کی بات کرنا یہ خدائی صفات ہیں، تو آپ ہمارے دل پہ کیسے مطلع ہو گئے کہ ہم خدائی صفات مان رہے ہیں؟ ہم ببانگ دہل ایک نہیں، ہمارے علماء یہ ہمیشہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ان حضرات کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج مانتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے دربار کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی وجاہت کی وجہ سے، اللہ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس وجہ سے یہ ہمارا وسیلہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بنتے ہیں۔ ہم ان سے براہ راست بھی جب مانگتے ہیں تو یہ مانگنا جو ہوتا ہے یہ حقیقتاً اللہ پاک کی عطا ہی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر یہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیسے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ان کے اندر ہم خدائی صفات کو مانتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کسی کو ماننا، یعنی جیسا اللہ پاک کی ذات ہے ویسا کوئی تسلیم کرے کہ ویسی کسی کی ذات ہے، تو اس کو کہا جائے گا شرک۔
یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ کہلائے گا شرک۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرح کسی دوسرے کو نہیں سمجھتا، تو اس کو آپ ہرگز مشرک نہیں کہہ سکتے، شرک کا اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ اہل سنت کے عقائد و نظریات یہ شروع سے ابتدا سے واضح۔ اور دیکھیں پھر ہوا کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم نے یہ تقسیم کاری اور یہ ساری باتیں بیان کی کہ بھائی یہ عطائی اور ذاتی کے فرق ہوتے ہیں، حقیقی اور ذاتی کے فرق ہوتے ہیں، تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن پھر خود کیا کریں گے کہ کبھی ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کی تقسیم کاری کریں گے، کبھی زندہ مردہ کی تقسیم کاری کریں گے، کبھی قریب اور دور کی تقسیم کریں گے، جو کہ قرآن و سنت میں بالکل بھی مذکور نہیں، یہ تقسیمیں بیان نہیں کی گئی، نہیں بیان کی گئی۔ حالانکہ ہر ایک کا نظریہ یہ بالکل واضح ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں اگر یہ عقیدہ، نعوذ باللہ، میں نہیں یا کوئی بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے میں یہ موبائل اٹھا سکتا ہوں، وہ کیا کہلائے گا؟ مشرک کہلائے گا۔ حالانکہ کوئی دینی کام نہیں ہے، کوئی مدد نہیں مانگی جا رہی۔ کوئی کہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر درخت کا پتا ہل سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی سے شفا حاصل ہوئی۔ اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر خود سے شفا دینے والا ہے، یہ دوائی خود سے شفا دینے والی ہے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر بالکل واضح طور پر یہ عقیدہ اور نظریہ موجود ہوتا ہے کہ یہ جو شفا مل رہی ہے من جانب اللہ، من جانب اللہ، یہ صرف اور صرف ایک ذریعہ بنے ہیں، وسیلہ بنے ہیں یہ ڈاکٹر اور دوائی، جس کے ذریعے سے ہمیں شفا حاصل ہوئی ہے۔ اگرچہ بظاہر کلمات میں اس وہی ڈاکٹر کے لیے بول بھی دیا جاتا ہے، دی گولی میں بڑی شفا ہے، اس ٹیبلٹ اس کے ہاتھ بڑی میں شفا ہے۔ یہ چیک کر لے بس یہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں واضح، اصل عقیدہ اور نظریہ اگر اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتے، اور یہ کتابوں میں مذکور ہے بالکل واضح طور پر، جیسے ہم بلاغت کی کتابوں کے اندر یہ جملہ پڑھتے ہیں، انبت الربیع البقلہ، اس کون درس نظامی پڑھنے والا ہے کہ جس نے یہ جملہ نہیں پڑھا ہوگا اور اس کی تشریح نہیں پڑھی ہوگی کہ بہار نے سبزی اگائی؟ تو وہاں علماء نے واضح طور پر لکھا کہ یہ جملہ اگر مشرک کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو بہار ہے اس کو حقیقی طور پہ فائل سمجھتا ہے کہ یہی مؤثر ہے، اسی کی وجہ سے یہ سبزیاں اگی ہیں، اور یہ شرک والا جملہ کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ جملہ بولتا ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اس کا یہ بولنا ٹھیک ہے، وہ بہار کو صرف ایک سبب سمجھتا ہے، ایک علت سمجھتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے جو اس میں تاثیر پیدا کی ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ کہا ہے کہ بہار نے سبزی اگائی، ورنہ حقیقتاً یہ جو سبزیاں اگانے والا ہے، پھل لانے والا ہے، وہ ذات اللہ پاک کی ہے۔ بھائی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اس رات بارش ہوئی تھی، تو فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بہت سے بندے صبح جو انہوں نے کی ہے تو بہت سو نے مومن ہو کے کی ہے، بہت سو نے کافر ہو کے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مومنوں کی کیسے؟ کہ جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، وہ اس نے اللہ پاک کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ پاک نے برسائی ہے تو وہ اللہ پاک پر ایمان لانے والا ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے، تفصیل کے اندر جائیں گے، تو اس کا معنی یہی بنے گا کہ چونکہ وہ جو مشرکین تھے اس وقت کے کافر تھے، ان کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ ستارے جب اس طرح کی مقام پر آتے ہیں، ان کی چال اس طرح کی ہوتی ہے تو بارش برستی ہے، اور وہ ان کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے کہ انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے اوپر کفر کا حکم ہوا۔ لیکن اگر یہی جملہ کوئی مومن کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ بادلوں کو حرکت دینے والی ذات، ستاروں کو گردش دینے والی ذات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں یہ احادیث طیبہ سے ہم نکال سکتے ہیں۔ تو اعتقاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، حقیقی فاعل، حقیقی مؤثر اللہ پاک کی ذات گرامی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو جس طرح کی بھی مدد کرنے والا ہے، چاہے دنیاوی مدد کرنے والا ہے، چاہے اخروی مدد کرنے والا ہے، چاہے ما تحت الاسباب مدد کرنے والا ہے، چاہے ما فوق الاسباب مدد کرنے والا ہے، مسلسل مدد کرنے والا ہے، کبھی کبھی مدد کرنے والا ہے،
زندگی میں مدد کرنے والا ہے، زندگی کے بعد مدد کرنے والا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے ہی مدد کرتے ہیں، اپنے طور پہ مدد نہیں کرتے۔ جب یہ ذہن بنا لیں گے تو عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح غزوہ بدر میں فرشتوں نے مدد کی باقاعدہ، اور قرآن نے اسے بیان فرمایا۔ تو الحمدللہ اہل سنت کے علماء اور کتب میں بڑے عقائد بالکل وضاحت کے ساتھ ہیں، تاکہ ہر آیت اپنے اپنی جگہ پر اس کے محمل کو، اس کے مطلب کو، تشریح کو وہ بیان فرما دیا گیا ہے الحمدللہ۔ اور اس طرح کے عقائد بالکل وضاحت کے ساتھ انہیں بھی بیان کیا، اور کئی مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ہم اسے بیان کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر دارالفتہ اہل سنت کے جو پیجز ہیں، اسی طرح یوٹیوب چینل ہے، اور اس پر ہمارے کئی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ وہ کلپس موجود ہیں، سننے بھی چاہیے اور اپنے عقائد اسی طرح مضبوط رکھنے چاہیے۔ مخلوق میں سے کچھ ایسے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بدترین قوم کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں آئیں وہ آیتیں اٹھا کر ایمان والوں پر چسپاں کر دیتے ہیں، مومنوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ اس طرح کی جو بددیانتی اور علمی خیانت کرنے والے بطور خاص اسی طرح کی آیتیں اٹھا کر ایمان والوں پر معاذ اللہ چسپاں کر کے اور انہیں مشرک اور انہیں شرک سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسوں کی صحبت سے بھی، اور صحبت سے مراد ایک تو ہوتا ہے فزیکل صحبت، ایک آج کل یہ موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا سے ہر کوئی مرضی جسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو ہمیں ضرور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ کچھ سوالات آپ کے شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ محترم مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر ہم فرض نماز ادا کر لیں اور سنتیں چھوڑ دیں تو ہماری نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ جی، فرض صرف پڑھیں، سنت چھوڑ دیں۔ فرض کی ادائیگی ہوگی تو فرض تو ادا ہو گئے، ٹھیک۔ اب جو سنتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جو سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، اور بعض سنتیں وہ ہوتی ہیں جو سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ سنت مؤکدہ جیسے فجر کی دو سنتیں ہیں، یعنی فجر کے فرض سے پہلے جو دو سنتیں ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور یہ ایسی دو سنتیں مؤکدہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑو اگرچہ کہ گھوڑے تمہیں روند ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی پابندی فجر کی ان دو رکعتوں کے اوپر کیا کرتے تھے، کسی اور نوافل یعنی فرض کے علاوہ جو رکعتیں ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہیں، اسی وجہ سے اس کا حکم قریب واجب، یعنی سنت مؤکدہ تاکیدن لازمی اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی چار سنتیں ہیں، صحیح، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہمیشہ اسے پڑھا کرتے تھے، اور بعد کی دو رکعتیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے، تو یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد کی جو دو رکعتیں ہیں اسے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر و حضر کے اندر پڑھا کرتے تھے، اسے بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عشاء کے بعد کی دو سنتیں ہیں وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ تو یہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں، ان کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ چھوڑا تو یہ اساءت ہے، یعنی ناپسندیدہ ترین کام ہے، اچھا کام نہیں ہے، اور اگر بار بار اس کو چھوڑنے کی معمول ہو آپ کے کہ چھوڑتے رہتے ہیں اس کو اور توبہ بھی اس پہ نہیں کی ہوئی، تو پھر اس صورت میں آپ گناہگار ہوں گے، تو یہ پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جیسا کہ عصر سے پہلے کی چار سنتیں یا عشاء سے پہلے کی چار سنتیں، یہ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اسے گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن سنت غیر مؤکدہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ نہ پڑھو، چھوڑنا مقصود نہیں ہوتا۔ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی، سنت کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ طریقہ کہ جس پر چلا جائے، جس کو اختیار کیا جائے، وہ راستہ کہ جیسے اختیار کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات چند چیزوں کو چھوڑا تو صرف اس لیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لازم نہیں ہے، یہ مؤکدہ نہیں ہے۔ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو چھوڑنا شروع کر دے اور اس کو عادت بنا لے کہ اس کو پڑھنا ہی نہیں۔ برسہ برس گزر جاتے ہیں، دیندار افراد کو جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے، وہ سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتے، یعنی عادت یہی کہ یا ٹائم ہی وہی کہ اسی ٹائم آئے اور فرض پڑھے اور ہوگا، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پہلے کے جو ہمارے اسلاف تھے، جو بزرگان دین تھے، جن کا اولیاء کا تذکرہ آپ نے کیا، تو ان کا کیا معمول تھا؟ ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی سنت کے بارے میں سنتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ اس کام کی طرف جاتے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو گیا معمول کہ یہ فرض ہے نا، یہ فرض تو نہیں ہے نا، یہ واجب تو نہیں ہے نا،
سنت ہے نا تو چھوڑ دیں گے. یعنی ہم اس کی جستجو گویا کہ چھوڑنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. جی، اور اسی طرح پوچھ بھی رہے ہیں تو چھوڑنے کے لیے. اور وہ جستجو کیا کرتے تھے کہ ہمیں نبی پتہ پاک چلے صلی ہم اللہ علیہ عمل وسلم کا کریں. طریقہ ہے تو اس کو ہم اپنائیں. کیا بات. تو یہ روش ٹھیک نہیں ہے. انداز وہ ہونا چاہیے. جی وہ ہونا چاہیے. تو سنت غیر مقدہ بھی چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر چھوٹ جاتی ہیں آپ کی نہیں پڑھتے آپ تو اس کے اوپر آپ کو گناہ نہیں ملے گا, لیکن یہ پسندیدہ کام اثر نہیں کی ہے. سنتوں پر تو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو رحمت کی دعا خاص طور پر فرمائیے اس بندے کے لیے جو اثر سے قبل چار سنتیں ان کو پڑھتا ہے. پھر مغرب کے ظہر کے اوپر بھی فضیلت ہے کہ جو پوری 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے, یعنی اس میں نفل بھی جو آخر میں ہیں تو ان کو بھی شامل کر کے 12 رکعتیں پڑھتا ہے. تمام کے اوپر حدیثیں موجود ہیں. اور میں نے ایک پروگرام کیا بھی تھا رمضان کے اندر, جو ہمارا سلسلہ چلتا ہے رمضان کے اندر, نور قرآن یا نور حدیث ہمارا جو تھا اس میں, تو اس میں ہم نے پورا ایک سلسلہ ترغیب و ترہیب سے تمام سنتوں کے اور نوافل جو پڑھے جاتے ہیں ہمارے یہاں اس کے فضائل کے اوپر بیان کیا تھا. تو سب پر فضیلتیں موجود ہیں. تو یہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ اس پر عمل کیا جائے, نہ اس لیے کہ اس کو چھوڑا جائے. تو فرض پڑھنا ضروری ہے, اور اسی طرح جو واجب ہیں ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے, جیسے وتر واجب ہے ان کو پڑھنا ضروری ہے. یوں ہی جو سنت موقدہ ہیں وہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہیں, ان کو پڑھنا ہے, اور سنت غیر موقدہ بھی چھوڑنے کے لیے نہیں, ان کو بھی چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے. مزید سوال. سید اسرار حسین گیلانی مکان شریف سے بول رہا ہوں. میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو شخص کرسی پہ بیٹھ کے شرعی عذر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سجدہ زمین تو نہیں کر سکتا, لیکن آگے کوئی سٹول یا کوئی بنا وغیرہ رکھ کے اس پہ سجدہ کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک. مزید. میرا یہ سوال تھا کہ نماز کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ یہ زمین پر چلے اتنا مسئلہ تو یاد ہو گیا عوام کو الحمدللہ کہ زمین پر سجدہ کرنا, جس کو زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت قدرت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آگے کرسی کے احکامات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کوئی سٹول رکھ کر یا کوئی ایسی چیز رکھ کر کہ یہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, کئی لوگ کرسی پر تخت والی کرسی لیتے ہیں جی, اور کوئی نہ کوئی اونچی چیز اتنی رکھتے ہیں, تو اس بارے میں کیا؟ اس کی حاجت نہیں ہے, کیونکہ جتنا آگے آپ سٹول یا آپ تختہ وغیرہ رکھیں گے اتنا جھکنے کی حاجت ہی نہیں ہے. ٹھیک. اصل جو سجدہ یہ جو آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں یہ آپ کی اشارے کے ذریعے نماز ہے. ٹھیک ہے, اور اشارہ جو ہوتا ہے وہ سر کے ذریعے ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ مختلف انداز اختیار کرتے ہیں, حالانکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اشارہ کیا کرنا ہے کہ جیسے رکوع میں آپ نے جانا ہے تو تھوڑا سا سر آپ نے یوں جھکا لینا ہے. صحیح. تو یہ آپ کا سر سے اشارہ ہو گیا, رکوع ہو گیا, رکوع کا اشارہ ہو گیا. اور سجدے میں اس کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ آپ نے سر سے اشارہ کرنا ہے کہ یہ آپ سجدہ کر رہے ہیں. صحیح. یہ کفایت کرے گا. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک اپنے ہاتھ تو ادھر ہی رکھے لیکن یوں پورا یوں کرتے, جیسے ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا, تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں جس طرح رکوع کرتے ہیں تو وہ اس طرح رکوع کر, وہ اس میں بھی رکوع کا وہ طریقہ تو برادری ہوتا ہے کہ آپ کا سر جو ہے وہ گھٹنوں کے مقابل آ جائے. یہ آپ کا رکوع بیٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے. اس میں آدمی سجدہ باقاعدہ زمین پہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی جو سجدے کا رکوع کا جو طریقہ ہے نا, بیٹھ کے جو باقاعدہ بیٹھ کے زمین پہ نفل پڑھتے ہیں جیسے ہم بھی پڑھ لیں بعض اوقات, تو اس میں بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ کا سر جو ہے گھٹنوں کی سمت میں آ جائے. اچھا, اتنا نہیں کہ زمین کے قریب ہو جائے. یہ جو ہمارے یہاں بعض یوں پورے جھک جاتے ہیں نا, اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. صحیح. تو یہ ہو گیا. اچھا, بعض لوگ اتنا جھکتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کر آپ اتنا زیادہ یہ جھکیں یا کمر اپنی جھکائیں. اصل آپ کا سر سے اشارہ کرنا ہے کہ وہ آپ اشارہ کریں. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں اشارے میں کہ یوں ہاتھ نکالتے ہیں, آگے ہاتھ نکالیں گے یعنی رکھیں گے اپنی رانوں پر ہی اور اس کو یوں آگے کی طرف نکال دیں گے. اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے ہاتھ اپنی جگہ پر ہی رہیں گے, سر سے آپ نے اشارہ کرنا ہے. اب جب آپ نے سر سے اتنا ہی اشارہ کرنا ہے تو آگے کوئی چیز رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, تو آپ اس کو رکھیں آگے. تو اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں, اور سمپل آپ اسٹول وغیرہ جو آپ کا ہے وہ آپ استعمال کریں. بہت زیادہ آرام دہ کرسی آپ کی نہ ہو, زیادہ جگہ گرنے والی کرسی نہ ہو, ایک نارمل کرسی ہو کہ جس پر آپ سکون سے بیٹھ کر نماز ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے زمین پر سجدہ, جن سے ساکت ہے اور زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو نارمل اگر زمین پر کچھ ایسی کوئی اونچی چیز رکھ کر اگر سجدہ کر سکتے ہیں
हाँ। यानी वो सजदे तक पहुंच रहे हैं लेकिन जमीन तक नहीं झुक पा रहे। सही। तो अगर वो 9 इंच के बराबर कोई चीज है, 9 इंच 9 इंच, तो उस चीज के ऊपर अगर सजदा कर सकते हैं, जैसे बैठ के कोई बंदा सजदा करता है और उसका सजदा जो है वो 9 इंच की उस चीज के ऊपर हो जाता है, तो फिर तो उसके लिए जरूरी होगा कि उसके ऊपर सजदा करें। वो हकीकी सजदा, वो हकीकी सजदा ही कहलाएगा सही। कि जमीन पर या इतना हिस्सा के जो 9 इंच के बराबर हो, चीज हो कोई सख्त जिसके ऊपर वो सजदा कर सकते हैं, तो इतने के ऊपर सजदा करना तो उनको जरूरी होगा। फिर इनको अगर फिर इसके बाद अगर ये क़याम पर कादिर हैं तो फिर क़याम करना भी इनके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि खड़े होकर ये नमाज अदा करेंगे और सजदा फिर ये इतनी चीज़ के ऊपर करेंगे कि ये जो 9 इंच की जगह चीज़ है वो सामने रख लें, उसके ऊपर सजदा करें। 9 इंच तो बहुत, यानी 1 फीट से भी कम है 9 इंच जो बनेगा, तो ये उसके लिए कोई बड़ी चीज़ ऐसी अगर उससे ज़्यादा कोई चीज़ रख कर सजदा करेंगे तो फिर सजदा साकित है, ज़ाहिर है वो फिर सजदा ही नहीं रहेगा ना। इतना नहीं झुक पाए कोई। यानी सजदा जो है या तो असल तो सजदा ये है कि ज़मीन पर पेशानी लग जाए, लेकिन हुक्मन इसको भी जो 9 इंच की चीज़ है उसको भी शरीयत मुतहरा ने इसके हुक्म के अंदर रखा है कि उसके ऊपर भी सजदा करेंगे तो गोया इस ज़मीन के ऊपर ही सजदा करने का हुक्म उस पर लगे। ठीक है। और ये कई ऐसे होते हैं कि मर्द हों या ख़वातीन हों और बाज़ औक़ात उनकी अपनी कुछ ऐसी कैफियत होती हैं कि उनमें ये वाली सूरत इख्तियार करके उनको फिर अगर इस तरह सजदा कर सकते हैं या कर सकती हैं तो ये करना होगा। बिल्कुल। फिर पहले ये करना, फिर वो डायरेक्ट ये नहीं कि इशारे से नमाज पढ़ने की तरफ वो आ जाएं। तो इसके लिए डिटेल तफसील के साथ दारुल अहले सुन्नत से रब्ता भी किया जा सकता है और ये करना भी चाहिए। बाद औक़ात अपने जहन के मुताबिक या किसी से एक मरतबा कोई मसला पूछ लिया या सुन लिया तो वो फिर रहते हैं बरस कहें कि वो उसी तरह ही नमाज पढ़ रहे होते हैं। हसन साहब कोई ख़ास कंडीशन थी, कैफियत थी, रहनुमाई भी ले ली, पूछ भी लिया, अब इसको हमेशा के लिए वो सनद मिल गई कि ये अब हमेशा अपने इसने कुर्सी पर स्टूल पर, बाज़ का तो उज़र वो रहता है जो जिस वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए भी कोई टाइम पीरियड होगा या क्या? देखिए, जिसको नमाज की अहमियत मालूम होगी और उसको एहसास होगा इस चीज़ का कि नमाज एक मुहत्तम बिशान चीज़ है, यानी ऐसी बात है कि जिसका एहतमाम करना चाहिए, जिसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए, जिसके जहन के अंदर ये बैठा होगा ना तो फिर वो बेएहतियाती नहीं बरतेगा। अब किसी के कमर के अंदर या किसी के घुटने के अंदर दर्द हो गया जिसकी वजह से वो सजदा नहीं कर पा रहा, लेकिन अब उसका ये दर्द या तो बिल्कुल ठीक हो गया या इतना ठीक हो गया कि बआसानी वो सजदा कर सकता है, तो अब इसको थोड़ी इजाज़त मिलेगी इस बात की कि वो ज़मीन छोड़ता रहे, सजदा छोड़, नमाज नहीं होगी उसकी और ऐसी सारी नमाज उसके ऊपर लौटाना लाजिम हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। तो ये वही करेगा कि जिसको इस बात का एहसास होगा कि नमाज एक अजीम शे है, मुझ पर फ़र्ज़ है। अमीर अहले सुन्नत ने ख़ुद कई मरतबा बयान किया इस बात को कि जब आपको डॉक्टर ने कहा कि अब आप ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते, तो सिर्फ डॉक्टर नहीं, आपने मुफ्ती साहब से मशवरा करने के बाद डॉक्टर की मुफ्ती साहब से बात करवाई, ये कैफियत है। चले अब आप बराह रास्त ऐसा नहीं कर सकते, हर एक नहीं कर सकता कि मुफ्ती साहब से डॉक्टर की बात करवा दे, तो कम अज़ कम दोनों से रहनुमाई तो ले सकता है। डॉक्टर से तो ले ली इसने, फीस भी अदा की, मुफ्ती साहब तो पैसे भी नहीं लेंगे, तो उनके पास आके आप जो है वो कम अज़ कम रहनुमाई तो ले लें कि मुझे करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर वो आपको सही तरीके से बता देंगे। माशाअल्लाह। दारुल अहले सुन्नत की खिदमात हैं, इस हवाले से आप डायरेक्ट अगर बात भी कर सकते हैं, और जिन शहरों में दारुल अहले सुन्नत मौजूद नहीं है, टेलीफोन पर आप जो नंबर आपको बताया गया उस नंबर पर इन औकात में आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको दुरुस्त तरीके से नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। हादियो रहनुमा हमारे उलमा हो, कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हो हम इनकी बारगाह।